هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم معزز، میرے سامنے موجود تمام سامعین کرام اور اسٹیج پر موجود علماء کرام، حجاج کرام، پردے کے دائرے میں رہنے والی میری ماں اور بہنیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے خدائے پاک ذوالجلال والاکرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو پسند فرمایا، منتخب کیا، جس کی بنا پر ہم خالص نیت سے اس دینی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں. تو ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سب کہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے نبی افضل الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک مرتبہ ہم سب دل سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، غلام ہیں. ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا خدا ہے. جب کہ ہم دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین کی کچھ عبادتوں کو ہم سبوں کے اوپر فرض اور واجب قرار دیا. دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ عبادتوں کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی مضمون اللہ رب العالمین 27ویں پارے کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. تو عبادت ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے.
کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والے، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، ہمارا خدا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور غلام کو، بندے کو اپنے مالک کے حکم کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، اپنے مالک کی فرما برداری یقینی کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ عبادت ہم خالص من سے کریں گے، خلوص کے ساتھ ہوگا، اس عبادت میں کوئی بھیجل نہیں ہوگا، کوئی مکس نہیں ہوگا، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور اس عبادت کا اجر و ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ اور اگر ہم عبادت کریں گے، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی خوشنودی نہیں، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا نہیں، بلکہ ہم عبادت کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے لوگ ہمیں عابد کہے، ہم صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تاکہ دنیا کے لوگ ہماری مالداری کا چرچا کرے، دنیا کے لوگ ہمیں سخی سمجھے، ہمارے سخاوت کے بارے میں لوگوں میں، سماج میں چرچا ہو۔ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد اگر اللہ کو راضی اور خوشی کرنا ہے تو اللہ رب العالمین اس حج کا جو ثواب ہے عطا کرے گا۔ اور اگر ہم حج کر رہے ہیں، ہمارا مقصد دنیا کے لوگوں کے زبان سے حاجی سننا ہوتا ہے، ہم عالم بنے ہیں، حافظ بنے ہیں، قاری بنے ہیں، ہمارا مقصد اگر اللہ کو راضی اور خوشی کرنا ہوتا تو اللہ رب العالمین اس عالم، حافظ، قاری کو دنیا اور آخرت میں چین و سکون دیتا۔ لیکن اگر ہمارا مقصد عالم ہونے سے دنیا کے لوگ ہمیں عزت کرے، دنیا کے لوگ ہم سے مسئلے مسائل پوچھے، دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں میری عزت بڑھ جائے، ہم قرآن اچھی طرح پڑھتے ہیں تو دنیا کے لوگ مجھے بہترین قاری سے نوازے، اگر یہ مقصد ہوگا تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے کہ ایسے دکھاوے عبادت میں، ایسے دکھاوے حج میں، ایسے دکھاوے تلاوت کلام پاک میں اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ثواب نہیں عطا کرے گا۔ آج کے دور میں ہر جگہ مصلیوں سے بھرپار ہے، ہر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہر محلے میں حافظ، قاری نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں، بن کے آ رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، ہر علاقے میں جلسے کا پروگرام ہو رہا ہے، ہر علاقے میں لوگوں کے اندر دینی چاہتیں بڑھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جو سارے دینی کام ہو رہا ہے، یہ جو نمازیوں کی بھرمار ہو رہی ہے، یہ جو جلسے کا بہت زیادہ رواج شروع ہو گیا ہے، کیا کسی کی نیت صاف ہے؟ کیا کسی کا مقصد اللہ کو راضی اور خوشی کرنا ہوتا ہے؟ میں تو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور مجھے کہنے کا پورا حق ہے کہ اکثر و بیشتر جلسہ کرنے والوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال ہم نے جلسہ کیا، آئندہ سال اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو لوگ ہم لوگوں کو طعنہ دے گا، لوگ ہم لوگوں کو کہے گا کہ تم لوگوں نے گزشتہ سال جلسہ کیا تھا، اس سال کیا مسئلہ ہو گیا جلسہ نہیں کیے؟ تو لوگوں کے طعنہ سے بچنے کے لیے،
لوگوں کے برے بھلے باتوں سے بچنے کے لیے جلسے کا بہت زیادہ پرچلن ہو گیا. کسی کا نیت صاف نہیں رہا. ہم نے جلسہ کیا, ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی, ہم عالم اور حافظ بنے, ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا مقصد, ہمارا نیت, ہمارا عقیدہ اپنے خدا کو راضی اور خوشی کرنا نہیں ہوتا, بلکہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنا رتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے, دنیا کے لوگوں سے اپنا نام کمانا ہوتا ہے. ایسے عبادت کرنے سے, ایسے بندگی کرنے سے, ایسے جلسے کا پروگرام کرنے سے نہ دنیا میں اللہ رب العالمین آپ کو خوش کرے گا, نہ آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کے یہاں کوئی اجر و ثواب ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں, حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان علماءوں کو بلائے گا اور بلا کر پوچھے گا کہ اے علماء کرام, تم بتاؤ, تم لوگوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی, تم لوگوں نے قرآن کو یاد کیا, حفظ کیا, حافظ ہوئے, تم مفتی بنے, تم بڑے فتویٰ دینے والے بنے, تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا کہ اے میرے خدا, میں نے 15 سال 20 سال قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے کو کھپا دیا تھا, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا, تیرے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے, قرآن کو جاننے کے لیے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے جو قرآن کی تعلیم حاصل کی, قرآن کی تفسیر حاصل کی, اس مقصد سے تم نے حاصل کی تھی کہ لوگ دنیا میں تمہیں بڑے عالم کہے, لوگ دنیا میں تمہیں بڑا مفتی کہے, لوگ دنیا میں تمہیں بڑا تقریر کرنے والا کہے. لوگوں نے دنیا میں تمہیں کہہ دی, آخرت میں میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین حاجیوں کو بلائے گا کہ اے حاجی صاحب, میں نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا, میں نے آپ کو مال کی بھرمار دی تھی, تم نے کیا کیا؟ تو وہ حاجی صاحب کہے گا کہ میں حج پہ گیا تھا, میں تیرے بیت اللہ شریف کی زیارت کیا تھا, طواف کیا تھا, تیرے نبی کی روضے کو چوما تھا, مدینہ کی گلیوں میں گھوما تھا. تو اللہ رب العالمین کہے گا تم نے ضرور بھی ضرور اس طرح کا کام کیا, لیکن تمہاری نیت صاف نہیں تھی. تم نے حج اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے, تمہیں حاجی کہے, تمہارا رتبہ بڑا ہو جائے. دنیا میں تمہارا کام تمام ہو گیا ہے, آخرت میں میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین شہیدوں کو بلائے گا کہ اے شہید, تم بتاؤ تم نے کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟ تو شہید کہے گا میں نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے, اسلام کے جھنڈے کو قائم رکھنے کے لیے اپنی خون کو بہایا تھا, دشمنوں سے لڑ پڑا تھا, اسلام کے خاطر اپنی جان کو گنوا دی. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تم نے اپنی جان اس لیے گنوائی کہ تمہیں لوگ شہید کہے, تمہیں لوگ غازی کہے, تمہیں لوگ بہادر کہے. دنیا کے لوگوں نے تمہیں ان القابوں سے نواز دیا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے عالم بن جاؤ, چاہے حاجی بن جاؤ, چاہے تم شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں, اگر نیت صاف نہیں رہا, اگر اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کا مقصد نہیں رہا, تو اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں ان عالموں کو, ان حاجیوں کو, ان شہیدوں کو, ان نیک کام کرنے والوں کو ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں دے گا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے گئے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں,
تم جو زکوٰۃ دیا کرتے ہو، تم جو صدقہ دیا کرتے ہو، تم جو خیرات دیا کرتے ہو، تم ان خیراتوں کو، ان زکوٰۃوں کو، اپنے مال و دولت کو دان کرنے کو بیکار مت کرو، ضائع مت کرو۔ کس طرح ضائع کرتے ہیں کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو لوگ اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں لوگوں سے رعم کمانے کے لیے، جو لوگ اپنے مال کو خیرات کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو سخی کہے، سخاوت کہے، اگر تم ایسے نیت سے اپنے مال کا بھرمار کو لٹا دو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام زکوٰۃ دینے والے پیسے کو، تمہارے تمام مالوں کو بیکار کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ تمہارا ان مالوں کے زکوٰۃ کے بدلے میں اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دے گا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہوں گا اور اب واقعہ کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام احیاء العلوم ہے، اس میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ جس حجرے میں عبادت کرتا تھا اس کے قریب میں ایک درخت تھی اور وہاں لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل مزاروں میں جو لوگ جاتے ہیں دیکھے ہوں گے کہ مزاروں میں جا کر یا درختوں میں جو ہوتے ہیں مزاروں کے قریب میں، وہاں رسیاں بدی ہوتی ہیں، وہاں چٹھیاں لکھی جاتی ہیں، وہاں فریاد کرتے ہیں لوگ، دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی ایک عابد تھا جو حجرے میں رہا کرتا تھا اور اللہ کی ہمیشہ عبادت کرتا تھا۔ اس کے قریب میں ایک درخت تھی جس درخت کی بنی اسرائیل پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو کسی نے آ کر اس عابد سے کہا، عبادت کرنے والے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے عبادت گزار بندے، تم یہاں عبادت کر رہے ہو اور قریب میں ایک درخت کو بنی اسرائیل پوجا کر رہے ہیں، ایک درخت کی بنی اسرائیل عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس عبادت کرنے والے کو بہت غصہ آیا، وہ اپنے حجرے سے کلہاڑی لیا اور لے کر نکلا اس درخت کو کاٹنے کے لیے، اس گاچھ کو کاٹنے کے لیے۔ اب راستے میں شیطان نے ایک بڈھے کی شکل میں، انسانی شکل میں اس عبادت گزار بندے سے، اس عابد سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد پوچھا کہ اے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کلہاڑی لے کر اتنے غصے سے آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس قریب میں ایک گاچھ ہے، ایک درخت ہے جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے اس کو بہلانا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ بھائی تم عبادت کر رہے تھے، اچھی خاصی اللہ کو تم اللہ کے یادوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تم ان بیکار کام میں کیوں پڑ رہے ہو؟ تمہارا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ تم کیوں جا رہے ہو اس کو کاٹنے کے لیے؟ وہ تو بیکار کام ہے، جو کرنا چاہے کرے، تم اپنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہو، مصروف رہو۔ تو اس عابد نے کہا، عبادت گزار بندے نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ ایک بات دو بات ہوتی رہی کہ اس عابد اور شیطان کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس حد تک لڑائی ہوئی کہ دونوں زمین پر گر گئے اور اس عبادت گزار بندے نے شیطان کو زمین میں ڈال کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ جب سینے پر بیٹھ گیا اور شیطان کو محسوس ہونے لگا کہ میں عابد سے ہار جا رہا ہوں، اس وقت اس نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دیجئے، میں چلا جاؤں گا، میں آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو اس عبادت گزار بندے نے شیطان کے سینے سے اٹھ کھڑا اور شیطان بھی ادھر سے اٹھ کھڑا۔ اب پھر شیطان کے دماغ میں دوسری بات آئی کہ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ اگر وہ عبادت، جو لوگ بنی اسرائیل جس درخت کی عبادت کر رہے ہیں، بنی اسرائیل میں اور بھی بہت سے انبیاء آئے، ان لوگوں نے نہیں کاٹا، آپ کیوں اس کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو مت کیجئے نا، اس کو مت کاٹئے، جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک بات دو بات ہوتی رہی، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح شیطان کے ساتھ اس عابد کا لڑائی شروع ہو گئی۔
یہاں تک کہ پھر دوسری مرتبہ بھی یہ عبادت کرنے والا شیطان کے سینے پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر شیطان کو ہرا دیا۔ شیطان جب دیکھا کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، اب اس نے منت و سماجت کے بعد عابد کو ہٹایا، سینے سے ہٹا کر کہنے لگا کہ چلو چھوڑو، میں ایک پرپوزل آپ کو دیتا ہوں۔ کیا پرپوزل؟ کہ آپ درخت کو نہیں کاٹیں گے، میں آپ کو ہر روز 3 دینار پیسہ دوں گا، اور اس 3 دینار سے آپ کا خود کا بھی خرچہ نکل جائے گا، آپ کے گھر والوں کا بھی خرچہ ہو جائے گا، پھر کچھ بچے ہوئے پیسے سے آپ غریبوں کو، مسکینوں کو صدقہ خیرات بھی کریں گے۔ میں ہر روز آپ کے سرہانے میں جو تکیہ ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کا 3 دینار رہے گا، آپ اس درخت کو چھوڑ دیجئے۔ تو عابد کے من میں لالچ پیدا ہو گئی، اس کے نیت جو تھا پہلے، اب نیت میں گڑبڑی شروع ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے چلو چھوڑو، میں درخت کو نہیں کاٹتا ہوں۔ اب یہ کیا کیا، گھر واپس آ گیا عابد اپنے حجرے میں۔ مسلسل 2 دن صبح کے جب سونے کے بعد اٹھا تو اپنے تکیے کے نیچے سے 3 دینار ملا۔ اب تیسرے دن دینار نہیں ملا۔ جب تیسرے دن دینار نہیں ملا عابد کو، تو اس نے کہا، پھر غصے سے جو کلہاڑی تھا اس کو لیا اور لے کر درخت کو کاٹنے جا رہا ہے۔ ادھر سے پھر شیطان کسی انسان کے شکل میں اس عابد کا آمنا سامنا ہوا۔ اب شیطان نے پھر دوسری مرتبہ اسی پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں کاٹنے جا رہا ہو؟ تو جو پہلے جو بات چیت ہوئی تھی پھر وہی بات ہونے لگی۔ بات ہوتے ہوتے ایک دوسرے میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اب لڑائی جب شروع ہوئی تو پہلی مرتبہ جو لڑائی ہوئی تھی اس وقت تو عابد نے شیطان کو ہرا دیا تھا۔ اب اس مرتبہ جب لڑائی ہوئی تو شیطان نے عابد کے سینے پر بیٹھ گیا اور شیطان بالکل عابد کو قبضے میں لے لیا۔ اب عابد حیران ہے کہ بھائی 3 روز پہلے آپ سے لڑائی ہوئی تھی، میں جیت گیا تھا، آپ ہار گئے تھے۔ 3 روز کے بعد لڑائی ہوئی تو میں ہار گیا، آپ جیت گئے، ماجرا کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب آپ کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے گئے تھے، آپ کا دل کا نیت صاف تھا، آپ کے دل میں اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کا مقصد تھا۔ آپ درخت کو اس لیے کاٹنے جا رہے تھے کہ وہاں بنی اسرائیل غیر قانونی، غیر شرعی کام کر رہا ہے، اللہ کے نافرمانی والا کام کر رہا ہے۔ آپ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے بنا پر آپ درخت کو کاٹنے نکلے تھے، اور آج جو آپ درخت کو کاٹنے نکلے ہیں، آپ کے نیت میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ کی من کا بات چینج ہو گیا ہے۔ آج جو آپ درخت کو کاٹنے آئے ہیں، آپ کو 3 دینار نہیں ملا، جس کی بنا پر غصے سے آپ درخت کو کاٹنے جا رہے ہیں۔ تو واقعہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیت اگر صاف ہو تو اللہ رب العالمین ہر میدان میں اشرف المخلوقات آخری نبی کے امتی کو کامیابی عطا کرے گا، اور اگر نیت میں گڑبڑی ہو تو اللہ رب العالمین ہر جگہ، ہر طرف ہم سبوں کو پیچھے رہنا پڑے گا۔ عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، رسوائی بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی کام، کوئی عبادت اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ عزت دے گی، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عزت دے گی۔ اور اگر ہمارا عبادت دنیا داری کے لیے ہوگا، ہمارا عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، ہماری عبادت لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے ہوگا، تاکہ لوگ ہمیں اچھے بیان کرنے والے کہے، تاکہ لوگ ہمیں اچھے دان کرنے والے کہے، تاکہ لوگ ہمیں سخی کہے، عابد کہے، عبادت گزار بندہ کہے، اس مقصد سے اگر ہماری عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہ اللہ رب العالمین رسوائی کرے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا، اور یہ حدیث بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ اللہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر قرآن کریم کے بعد
اس دنیا میں سب سے بہترین کتاب کوئی ہے تو وہ بخاری شریف کی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے علامہ اسماعیل البخاری رحمہم اللہ نے اپنے کتاب کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے جس حدیث کا انتخاب کیا تھا وہ تھا انما الاعمال بالنیات۔ وہ اس مقصد سے کہ میں نے جو بخاری شریف لکھ رہا ہوں، اس مقصد سے انہوں نے اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کیا کہ پہلے میری نیت صاف ہو جائے۔ میں بخاری شریف کی کتاب لکھ رہا ہوں، میرا مقصد اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہوگا۔ میرا مقصد بخاری شریف لکھنے کے لیے اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے بڑے محدث کہے، بڑے مقرر کہے، بڑے مفتی کہے، بڑا جاننے والا کہے، اس مقصد سے میں بخاری شریف کو نہیں لکھ رہا ہوں۔ اسی لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو بیان فرمایا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں اگر کوئی عبادت کرنی ہے، اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کے سنت کو ماننا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے صدقہ دینے والے کے لیے، نمازی کے لیے، حج کرنے والے کے لیے، عالم کے لیے، مفتی کے لیے، وہ ہے دل کی نیت، وہ ہے خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی۔ اگر ہم عالم بنے، اگر ہم مفتی بنے، ہمارا مقصد دنیا میں لوگوں سے نام کمانا ہوگا، ہمارا مقصد مفتی بننے سے لوگ ہمیں مفتی صاحب کہیں گے، تو ایسے مفتی کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ایسے مفتی کا اللہ کے یہاں کوئی عزت و اوقات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین تو دل کے نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے کہ بندہ عبادت کرے مجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے، بندہ صدقہ خیرات کرے میری رضا جوئی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اگر ہم عبادت کریں گے، بندگی کریں گے اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے، اگر ہم صدقہ خیرات کریں گے، اگر ہم اچھی تقریر کریں گے، اگر ہمارا مقصد تقریر کرنے سے یہ ہوگا کہ لوگ مجھے اچھا مقرر کہے، لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھے سراہے، میری عزت افزائی کرے، تو ہمارا اس طرح کا تقریر کرنا، ہمارا اس طرح کا بیان کرنا، ہمارا اس طرح عبادت کرنا، نماز پڑھنا، مفتی بننا، اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگا۔ اگر ہم نیت صاف کریں کہ ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے خوش ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے گی، اللہ رب العالمین ریاکاری سے ہمیں بچائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں تکبر سے بچائے گا، اگر اس طرح کا ہمارا مقصد ہوگا تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے عالموں کی قدر ہوگی، ایسے مفتیوں کی قدر ہوگی، ایسے حاجیوں کی قدر ہوگی، ایسے زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والوں کی قدر ہوگی، ان کی عزت افزائی ہوگی، دنیا میں نہ صحیح قیامت کے میدان میں تو ایسے حاجیوں کو، ایسے عالموں کو، ایسے شہیدوں کو اللہ رب العالمین چاند کی روشنیوں سے زیادہ اللہ رب العالمین ان کے چہرے میں نور دے گا، اگر ان کا نیت حاجی ہونے سے، اگر ان کا نیت عالم ہونے سے اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کا نیت ہوگا تو۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بارہا جتنے بھی مقرر ہم سے پہلے آئے اور جہاں جہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے، چونکہ بالکل عنقریب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنی ہے، ہمیں اپنے نیت کو خالص اللہ کے ساتھ جوڑنی ہے۔ ہمارا مقصد روزہ سے، ہمارا مقصد شرعی لباس سے، ہمارا مقصد داڑھی ٹوپی سے، ہمارا مقصد کرتا پنجابی سے اگر یہ ہو کہ اگر یہ ہو کہ لوگ ہمیں روزے دار کہے، لوگ ہمیں عبادت کرنے والے کہے، تو ایسے داڑھی ٹوپی رکھنے سے، ایسے کرتا پاجامہ پہننے سے، ایسے روزہ رکھنے سے، ایسے تراویح کی نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین کچھ بھی نہیں دے گا۔ اگر ہمارا مقصد ہو کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے تراویح پڑھنا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا، کرتا پاجامہ پہننا، اللہ کو اور اس کے نبی کو خوش کرنا ہے، اس کے نبی کی محبت میں ہم داڑھی رکھے ہیں، اس کے نبی کی محبت میں ہم کرتا پہنے ہیں، اس کے نبی کی محبت میں ہم سر پہ ٹوپی رکھے ہیں، اس کے نبی کا طریقہ ہے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنا، اسی بنا پر ہم اللہ کو راضی اور اس کے نبی کو خوش کرنے کے لیے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے تراویح پڑھنے والوں کے لیے، ایسے روزے رکھنے والوں کے لیے، ایسے کرتا پاجامہ پہننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین آخرت میں عمدہ سے عمدہ اللہ رب العالمین ان کو نوازے گا۔ لیکن اگر ہمارا نیت صاف نہیں ہے تو ہم جتنا روزہ رکھ لیں، جتنی نمازیں
پڑھ لیں, جتنی تراویح پڑھ لیں, جتنا بڑا داڑھی رکھ لیں, جتنا اچھا لباس پہن لیں, ہمارا لباس پہننا, ہمارا داڑھی رکھنا بیکار ہو جائے گا. اس لیے میں اپنے تمام دوست و احباب سے گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ ان قریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ہم سبوں کو اللہ سے لگاؤ لگانی ہے. اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کا نیت ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں. اللہ کے حکموں کو ہمیں لگن کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. لوگ دکھانا, دنیا کے لوگوں کو دکھانا, دنیا داری کے لیے ہمیں ایسے کام کرنا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے علاقے میں جو زکوٰۃ دینے کا رواج ہے, جو زکوٰۃ تقسیم کرنے کا جو سسٹم ہے, پتہ نہیں آج سے پہلے زمانے میں کیا کوئی مالدار نہیں تھا, یا بڑے بڑے شہروں میں کیا کوئی مالدار نہیں ہے؟ صرف ہمارے علاقے کے مالدار ہے کہ جو لوگ اس طرح مطلب کوئی تمیز نہیں, زکوٰۃ دینے کا کوئی طریقہ نہیں, بالکل سرے عام راستوں میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس طریقے کے زکوٰۃ دینا یہ صحیح نہیں ہے. شریعت کا ایک حکم ہے, شریعت کا ایک سسٹم ہے, ہمیں سسٹم سے ہٹنا نہیں چاہیے. شریعت کے نیم قانون ہے, جس نیم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے, زکوٰۃ دینا ہے. ہمارے یہاں جو سسٹم سے زکوٰۃ دیا جاتا ہے, یہ زکوٰۃ شریعت کے دائرے میں دیا نہیں جاتا. غیروں کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے, غیر مسلموں کو زکوٰۃ تقسیم کر دیا جاتا ہے. زکوٰۃ غیر مسلموں کو دینے سے, غیروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتا. اور اس کے اندر تکبری پیدا ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑے پیسے والے ہیں, ہم بہت بڑے مالدار ہیں, ہمارے گھروں کے دروازے میں بہت سے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے, ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں, لوگوں میں ہمارا چرچا ہوگا. اس طرح کا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے, یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. ہم لوگوں کو اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے, اور وہی ہمارا اول مقصد ہونا چاہیے. یہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ دینے کا, اس طریقے کے زکوٰۃ دینے سے آپ گریز کریں, بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. এখন আপনাদের কাছে একটু ছোট্ট করে বলছেন আমাদের মাওলানা মফিজুল ইসলাম খান সাহেব, দিনিয়াত মাকতাবের শিক্ষক, নাত পরিবেশন করবেন. হ্যালো হ্যালো যে সমস্ত মায়েরা জলসার উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন, আপনাদের কাছে করজোড়োভাবে অনুরোধ কমিটির পক্ষ থেকে যে আপনারা চেয়ার ছেড়ে দিন, আর আসন পেতে দেওয়া হচ্ছে. জায়গা খুব শর্টেজ, আপনাদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে, বসতে পাচ্ছেন না, তাই স্বেচ্ছাসেবকরা যাচ্ছে আপনাদের সম্মুখে. চেয়ার আপনারা দিয়ে দিন, আর আসন পেতে দেওয়া হচ্ছে, ওখানে বসে যান. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. হামিদা ওয়া মুসাল্লিয়া. আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম. আইনামা তাকুনু ইদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা.